بایو پلس میں خوش آمدید، جہاں ہم سائنس، دماغ اور انسانی رویوں کو سادہ اور مؤثر انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب ڈسکارٹز ایرر کی، جس میں اینٹونیو ڈیماسیے یہ بتاتے ہیں کہ انسانی عقل و جذبات ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک بہت ہی زبردست موضوع ہے جس پر آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہاں، تو یہ حصہ ہے پارٹ 1۔ اس حصے میں ہم احاطہ کریں گے چیپٹر 1 ان پلیزنٹنس ان ورمونٹ اور چیپٹر 2 گیجز برین ریویلڈ۔ جی، تو اس گہرے اور تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ کیسے ایک تاریخی واقعے نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہماری اخلاقیات اور فیصلے صرف ہماری سوچ کا نتیجہ نہیں ہیں۔ بالکل، بلکہ یہ ہمارے دماغ کی مادی ساخت پر منحصر ہیں۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم 1848 کی بات کریں نا، تو نیو انگلینڈ کے علاقے ورمونٹ میں ایک بہت ہی خوفناک اور عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ ہاں، وہ پینیس گیج والا واقعہ، جی بالکل۔ جو ایک 25 سالہ نوجوان تھا اور ریلوے فورمین کے طور پر کام کر رہا تھا۔ جی بالکل۔ وہ چٹانوں میں بارود بھر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ایک بھاری لوہے کی سلاخ، جسے ٹیمپنگ آئرن کہتے ہیں، اس کے بائیں گال سے داخل ہو کر سیدھا کھوپڑی کے اوپری حصے سے نکلتی ہوئی دور جا گرتی ہے، جو کہ کوئی 100 فٹ دور جا کر گری تھی۔ اب عام طور پر تو اتنی بڑی چوٹ کسی بھی انسان کی موت کا پروانہ ہوتی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں۔ لیکن حیران انگیز طور پر گیج فوراً بولنے لگتا ہے اور کچھ ہی ہفتوں میں تو اس کی جسمانی صحت بھی مکمل طور پر بحال ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ، وہ بچ گیا؟ چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کمپیوٹر پر گولی لگی ہو اور وہ اس کے اندر سے گزر جائے، لیکن حیران کن طور پر اس کا ہارڈ ویئر پھر بھی بالکل ٹھیک کام کر رہا ہو۔ ہاں، یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ زخم میں شدید انفیکشن کے باوجود گیج زندہ بچ گیا اور اس کی نظر سوائے ایک آنکھ کے بالکل ٹھیک تھی۔ مطلب اس کے سننے کی صلاحیت اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی ٹھیک تھی؟ بالکل، ہاں، چلنا پھرنا، بولنے کا انداز، سب کچھ نارمل تھا، اور ڈاکٹر جان ہارلو کی بدولت اس کا جسمانی طور پر زندہ بچ جانا اس وقت کی میڈیکل سائنس کے لیے واقعی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ارے واہ، جسمانی طور پر تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس کی شخصیت میں بہت خوفناک تبدیلیاں آ گئی تھی نا؟ جی ہاں، اصل کہانی تو جسمانی صحت کی بحالی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حادثے سے پہلے وہ ایک انتہائی ذمہ دار اور ہوشیار کاروباری ذہن رکھنے والا انسان تھا۔ ہاں، مطلب وہ کافی شائستہ انسان تھا اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ بالکل، لیکن حادثے کے بعد تو گیج جیسے گیج رہا ہی نہیں، اس کی شخصیت مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کا سماجی رویہ اتنا خراب ہو گیا کہ وہ ہر وقت گالیاں دینے لگا۔ اوہ، تو مطلب وہ بے صبرا ہو گیا تھا اور اپنے ساتھیوں کی عزت کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جسے ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں، وہ بری طرح متاثر ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ڈھنگ کا فیصلہ نہیں کر پاتا تھا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ ڈس ایسوسیشن یعنی علیحدگی کی ایک مثال ہے؟ میرا مطلب ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کا انجن اور سٹیئرنگ تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہوں، لیکن گاڑی چلانے والا ڈرائیور اچانک کوئی اور انسان بن جائے۔ کیا زبردست تشبیہ دیا آپ نے! بالکل ایسا ہی تھا۔ گیج کی یادداشت، اس کی توجہ اور زبان بالکل محفوظ تھی۔ وہ ان سب کا استعمال کر سکتا تھا۔ تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی سماجی اقدار، اخلاقیات اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی جو صلاحیت تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہاں، ظاہر ہے ایسے رویے کے ساتھ تو کوئی اسے فورمن نہیں رکھ سکتا تھا نا؟ بالکل۔ پھر وہ بیچارہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اس نے بارنمز میوزیم نام کے ایک سرکس میں بھی کام کیا، جہاں وہ لوگوں کو اپنا زخم دکھاتا تھا، اور بالآخر لاطینی امریکہ میں بھٹکتا ہوا مرگی کے دوروں کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی افسوسناک انجام تھا۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ اس وقت کے سائنسدانوں نے اس واقعے سے فوراً کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا؟ میرا مطلب ہے ڈاکٹر ہارلو کے پاس تو گیج کے رویے کا پورا ریکارڈ موجود تھا نا؟ ہاں، ریکارڈ تو تھا، لیکن ان کے پاس دماغی چوٹ کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت سائنس کی دنیا میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے،
اسی دور میں بروکا اور ویرنیکے جیسے بڑے سائنسدانوں نے دماغ میں زبان اور حرکت کے مخصوص حصوں کو دریافت کر لیا تھا۔ اب چونکہ گیج بول بھی سکتا تھا اور چل پھر بھی سکتا تھا، تو اس وقت کے سائنسدانوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کی دماغی چوٹ نے کسی مخصوص کام کو متاثر کیا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ کیا اس وقت کے عظیم سائنسدانوں نے واقعی یہ مان لیا تھا کہ دماغ کا اتنا بڑا حصہ یعنی فرنٹل لوب کوئی کام ہی نہیں کرتا اور وہ محض ایک فالتو جگہ ہے؟ ہاں، مطلب اس وقت کے لوگوں کے لیے اخلاقیات اور سماجی رویوں کا تعلق دماغ کے کسی مادی حصے سے جوڑنا ایک ناقابل قبول اور عجیب خیال تھا۔ سائنس اس وقت دو گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اچھا، اور میرا خیال ہے اس دور میں وہ فرینالوجی کا بھی تو بہت چرچا تھا نا؟ جی بالکل۔ فرینالوجی یعنی کھوپڑی کے ابھاروں سے شخصیت جانچنے کا جو ایک غیر سائنسی طریقہ تھا، تو اس کے ماننے والوں نے بھی اس کیس کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ گیج کی کھوپڑی میں رحم دلی اور عقیدت کا حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ اوہ خدایا، تو اصل سائنسی تحقیق تو ان سب بحثوں میں کہیں گم ہو کر رہ گئی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ سائنس کو اپنی غلطی سمجھنے میں 1 صدی سے بھی زیادہ کا وقت لگ گیا۔ تو یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم لگ بھگ 120 سال آگے چلتے ہیں 1990 کی دہائی میں، جہاں جدید ٹیکنالوجی نے آخرکار اس پرانے راز کو حل کیا۔ جی، ڈاکٹر ہارلو نے گیج کی موت کے 5 سال بعد اس کی کھوپڑی اور وہ لوہے کی سلاح حاصل کر لی تھی جو وارن میڈیکل میوزیم میں محفوظ تھی۔ تو پھر ہانا ڈیماسیو اور ان کی ٹیم نے جدید تحقیق میں کیا کیا؟ مجھے تو یہ ایک انتہائی دلچسپ فورینزک کرائم سین انویسٹیگیشن کی طرح لگ رہا ہے، جس میں 120 سال پرانے شواہد سے ملزم یعنی دماغی چوٹ کو پکڑا گیا۔ بالکل، یہ بالکل کسی کرائم سین کی تفتیش جیسا ہی تھا۔ محقق ہانا ڈیماسیو اور ایلبرٹ گلابوڈا نے اس کھوپڑی کی پیمائش کی اور پھر سپر کمپیوٹرز کا استعمال شروع کیا۔ اچھا، سپر کمپیوٹر سے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک 3D سیمولیشن تیار کی تاکہ اس لوہے کی سلاخ کے کھوپڑی سے گزرنے کا بالکل درست راستہ معلوم کیا جا سکے، اور اس سیمولیشن نے ثابت کیا کہ سلاخ نے موٹر فنکشن یا زبان والے حصوں جیسے بروکا ایریا کو تو بالکل چھوا تک نہیں تھا۔ ارے واہ، اس کا مطلب ہے کہ پرانے سائنسدانوں کے وہ دعوے بالکل غلط ثابت ہو گئے کہ فرنٹل لوب فالتو جگہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ سیمولیشن کے حتمی نتائج نے واضح کر دیا کہ چوٹ کا اثر خاص طور پر فرنٹل لوب کے زیرے اور درمیانی حصے پر ہوا تھا، جسے ہم وینٹرومیڈیل پری فرنٹل ریجن کہتے ہیں۔ بالکل درست۔ جبکہ دماغ کے بیرونی حصے یعنی لیٹرل کارٹیکس جو حساب کتاب اور توجہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ بالکل محفوظ تھے۔ تو اس تحقیق نے یہ ثابت کر دیا کہ برین ڈیمیج اور بیہیویئر کا آپس میں براہ راست تعلق ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو کیا ہم اس وینٹرومیڈیل حصے کو ایک کمپنی کے CEO کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ CEO کی طرح؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ ایک ایسا CEO جو باقی تمام محکموں جیسے حواس اور یادداشت کی معلومات کو استعمال کر کے سماجی لحاظ سے درست فیصلے کرتا ہو۔ اب جب یہ CEO ہی غائب ہو جائے تو کمپنی چلتی تو رہتی ہے، لیکن تباہی کی طرف۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا، تو آپ کا یہ تجزیہ بالکل 100% درست ہے۔ یہ حصہ اصل میں جذبات اور منطق کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یعنی گیج کے کیس میں لوہے کی سلاخ نے اس پل کو توڑ دیا تھا؟ بالکل، اور یہ دریافت واقعی ایک انقلابی دریافت تھی۔ اس نے ثابت کیا کہ سماجی اصولوں کی پابندی، مستقبل کی منصوبہ بندی اور اخلاقیات کے لیے صرف تعلیم ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ دماغ کے ان مخصوص حصوں کا ٹھیک ہونا بھی لازمی ہے نا؟ جی بالکل۔ اگر دماغ کی وہ مادی ساخت ٹوٹ جائے تو ہماری تمام اخلاقیات اور اقدار ریت کی دیوار کی طرح گر جاتی ہیں۔ یہ تو ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں بس یہ سوچ رہی ہوں، اور یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کہ اگر دماغ کے کسی خاص حصے پر چوٹ لگنے سے ایک انتہائی شریف انسان اچانک غیر اخلاقی فیصلے کرنے لگتا ہے، تو پھر انسان کا فری ول یا جسے ہم آزادی ارادہ کہتے ہیں، وہ کتنا حقیقی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور مشکل سوال ہے۔ ہاں، مطلب کیا ہمارے تمام فیصلے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، محض ہمارے دماغ کی اس حیاتیاتی ساخت کے محتاج ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں انسانی رویوں کو جج کرنے کے پیمانے پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
اگلے حصے میں ہم مزید گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ دماغ کیسے سوچ، جسم اور ماحول کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم پچھلے حصے کا تھوڑا سا خلاصہ کریں، ہم نے اس گہری تحقیق کے پارٹ 1 میں فینیاس گیج کے بارے میں بات کی تھی۔ جی، 19ویں صدی کا وہ مشہور مریض جس کے ساتھ وہ خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ ہاں، وہی ریلوے مزدور جس کے دماغ کے اگلے حصے سے ایک بھاری لوہے کی سلاخ آر پار گزر گئی تھی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس کی بنیادی ذہانت تو برقرار رہی، لیکن اس کی شخصیت، سماجی رویے اور فیصلے کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ مطلب وہ ایک انتہائی ذمہ دار انسان سے بالکل ہی ایک مختلف اور غیر ذمہ دار شخص بن گیا تھا۔ صحیح، تو آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ حصہ ہے پارٹ 2، اور آج کا ہمارا ایجنڈا یہ کھوجنا ہے کہ کیا گیج محض ایک تاریخی استثنا تھا، یا کیا آج کے جدید دور میں بھی ایسے کیسز موجود ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ دماغ، جسم اور ہمارے جذبات مل کر ہماری سوچ کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ تو تاریخ کے ان اوراق سے نکل کر سیدھا جدید دور میں آتے ہیں۔ چیپٹر 3، جدید دور کا فینیاس گیج۔ کیا جدید میڈیکل سائنس گیج کے اس پرانے اسرار کو سلجھا سکتی ہے؟ اصل میں ہمارے پاس ایک بہت ہی واضح مثال موجود ہے جدید دور کی۔ ایک مریض جسے طبی دنیا میں ایلیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ میں نے ایلیٹ کے بارے میں جو پڑھا وہ کافی حیران کن تھا۔ مطلب اس کے دماغ میں ایک ٹیومر بن گیا تھا نا، میننجیوما کہتے ہیں شاید اسے۔ جی ہاں، میننجیوما۔ اور اس ٹیومر کو نکالنے کے لیے ڈاکٹروں کو ایک سرجری کرنی پڑی۔ اس سرجری میں اس کے دماغ کے ایک خاص حصے کو، جسے وینٹرومیڈیل پری فرنٹل کارٹیسس کہتے ہیں، اسے نقصان پہنچا تھا۔ اچھا، تو یہ وہی ماتھے کے پیچھے والا حصہ ہے؟ لیکن سرجری کے بعد تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا نا؟ بالکل، سرجری کے بعد کی صورتحال واقعی حیران کن تھی۔ ایلیٹ کا آئی کیو، اس کی یادداشت اور زبان دانی کی صلاحیت بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں، میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے ذہانت کے تمام نفسیاتی ٹیسٹ بڑی آسانی سے اور شاندار طریقے سے پاس کر لیے تھے۔ ٹیسٹ میں تو وہ پرفیکٹ تھا، لیکن اصل زندگی میں اس کی عملی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ مطلب اس کی ڈیسیژن میکنگ یا فیصلے کرنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوئی تھی۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر پاتا تھا؟ ہاں، وہ وقت کا بالکل بھی انتظام نہیں کر پاتا تھا۔ دفتر کے معمولی کاموں میں گھنٹوں الجھا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ کیا بات کر رہی ہیں، نوکری بھی چلی گئی؟ جی، اور صرف یہی نہیں، اس نے بہت ہی غلط مالیاتی فیصلے کیے، دیوالیہ ہو گیا اور گھر میں غیر ضروری چیزیں اور کچرا جمع کرنے لگا۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے، اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں ایک بہت بڑی جذباتی تبدیلی بھی آ گئی تھی۔ اصل میں وہ بالکل سرد مہری کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کے جذبات اور احساسات گویا مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ یہ بات عام سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ جذبات سے پاک خالص منطقی سوچ انسان کو ایک بہترین فیصلہ ساز بناتی ہے، بالکل ایک سپر کمپیوٹر کی طرح۔ تو پھر ایلیٹ کی زندگی کیوں بکھر گئی؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سرد مہری اور جذبات کی کمی انسان کو بہتر نہیں بناتی، بلکہ دراصل قوت فیصلہ کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے۔ مفلوج کر دیتی ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب دماغ مختلف راستوں یا آپشنز کو کوئی جذباتی ویلیو نہیں دے پاتا، کوئی قدر نہیں دے پاتا، تو فیصلہ کرنے کا منظرنامہ بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے۔ ایلیٹ کے لیے ہر فیصلہ جذباتی طور پر صفر تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے لیے ذاتی طور پر کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ واہ، یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ مطلب ایلیٹ کے کیس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ گیج کا واقعہ کوئی اتفاق نہیں تھا؟ بالکل اتفاق نہیں تھا۔ تو چیپٹر 4 کی طرف چلتے ہیں، سرد مہری میں کیے گئے فیصلے اور مزید شواہد۔ کیا یہ اثرات صرف دماغ کے پری فرنٹل حصے تک محدود ہیں، یا اور بھی شواہد موجود ہیں؟ شواہد تو بہت ہیں۔ اگر ہم 1932 کے پیشنٹ اے کی بات کریں تو اس کا کیس بھی ایلیٹ جیسا ہی تھا، اور وہ مریض جنہیں بچپن میں پری فرنٹل ڈیمیج ہوا، ان کی تو سماجی صلاحیتیں کبھی پروان ہی نہیں چڑھ سکیں۔ یعنی وہ بڑے ہو کر بھی نہیں سیکھ پائے کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے؟ جی بالکل، اور پھر وہ دور بھی تھا جب ڈاکٹرز خود پری فرنٹل لیوکوٹومی کرتے تھے، ایک پرانا دماغی سرجری کا طریقہ۔ ان مریضوں کے جذبات بھی ہمیشہ کے لیے بالکل سپاٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، ایک اور چیز جس نے مجھے بہت الجھایا وہ اینسوگنوزیا کا تصور تھا۔ اینسوگنوسیا،
یہ دماغی سائنس کی بہت ہی پراسرار حالت ہے۔ ہاں، یہ تب ہوتا ہے نا جب دماغ کی دائیں جانب کے سومیٹو سینسری کارٹیکس کو نقصان پہنچتا ہے اور مریض کے جسم کا بایاں حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مریض اپنی اس معذوری سے مکمل طور پر بے خبر ہوتا ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ وہ مفلوج ہے۔ واقعی؟ مطلب وہ انکار کر دیتا ہے کہ اسے کچھ ہوا ہے؟ بالکل، اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان مریضوں میں اپنی اس المناک حالت کے بارے میں کوئی جذبہ، کوئی دکھ یا پریشانی نہیں ہوتی۔ ایمگڈالا کے نقصان میں بھی ایسے ہی اثرات نظر آتے ہیں۔ تو جب انہیں دکھ ہی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ان کی مستقبل کی منصوبہ بندی بھی تباہ ہو جاتی ہوگی۔ کوئی علاج کیوں کرائے گا جب اسے لگے گا کہ وہ ٹھیک ہے؟ 100% درست۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں کے تجربات میں بھی یہی دیکھا گیا ہے۔ بیکی اور لوسی نامی چمپینزی کی مثال لے لیں۔ ہاں، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ جب ان کے دماغ کے پری فرنٹل حصے کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ غصہ کرنا ہی بھول گئے اور بالکل پرسکون ہو گئے۔ اور مائرز کی وہ تحقیق بھی ہے کہ کس طرح بندر اس دماغی نقصان کے بعد اپنے سماجی رویے کھو بیٹھتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو سنوارنا یا مادہ کا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب تو نیورو کیمیکل تعلق کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے نا؟ سیروٹونن کا اس میں بڑا کردار ہے۔ جی، سیروٹونن ایک اہم نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ اس کے ریسیپٹرز اسی وینٹرومیڈیل حصے اور امیگڈیلا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو سماجی رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دماغ کے یہ حصے معیار اور پیمائش کے بیورو یا بیورو آف سٹینڈرڈز اینڈ میجرز کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ کی تشبیہ بہت زبردست ہے، تھوڑا اور واضح کریں گے؟ مطلب اگر ان کا رابطہ کٹ جائے تو معلومات تو دماغ میں موجود رہتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت یا وزن ختم ہو جاتا ہے، پیمانہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب چیپٹر 5 پر آتے ہیں، ایک جامع تشریح کی تشکیل۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ دماغ کے کون سے حصے نقصان کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اب یہ سمجھنا ہے کہ ایک عام اور صحت مند انسان میں یہ سب حصے مل کر ذہن کیسے بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں باڈی اور برین کے تعلق کو دیکھنا ہوگا۔ ہم عام طور پر دماغ اور جسم کو الگ الگ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی وہ ایک ناقابل تقسیم حیاتیاتی وجود ہے، ایک ہی آرگنزم ہے۔ جی، اور یہ ایک دوسرے سے اعصابی نظام اور خون کی گردش کے ذریعے مستقل جڑے ہوئے ہیں، جن میں ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز بھی شامل ہیں۔ تو جب کوئی جاندار اپنے ماحول کے ساتھ تعامل کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ صرف دماغ کا یا صرف جسم کا کام نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ دونوں کا مل کر ہوتا ہے۔ اصل میں دماغ کا پہلا اور بنیادی کام کوئی سوچ پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس جسم کے وجود اور اس کے افعال کو برقرار رکھنا ہے۔ پھر یہ ذہن یا مائنڈ کیسے بنتا ہے؟ یہ شعور کہاں سے آتا ہے؟ ذہن تب بنتا ہے جب دماغ کے مختلف حصوں میں ہونے والی الگ الگ سرگرمیاں، جنہیں ہم پارسلیٹڈ ایکٹیویٹی کہتے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں سنکرونائز یا ہم آہنگ ہوتی ہیں، تو ہمیں ذہن اور شعور کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی دماغ دراصل جسم کی حالت اور بیرونی دنیا پر اس کے رد عمل کی اندرونی تصویریں بناتا رہتا ہے۔ جی، اور اس میں بقا کے لیے ضروری پیدائشی سرکٹس جیسے برین سٹیم اور ہائپوتھیلیمس اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انسان کے بڑے ہونے کے دوران یہ حصے دماغ کے جدید اور تجرباتی حصوں یعنی نیوکارٹکس کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو کیا مشہور فلسفی ڈیکارٹ بالکل غلط تھا؟ وہ تو کہتا تھا ذہن اور جسم الگ ہیں۔ یعنی ذہن اور جسم الگ الگ نہیں ہے، بلکہ ہمارا جسم وہ کینوس ہے جس پر ہمارا ذہن پینٹ ہوتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ارتقائی لحاظ سے بقا کو یقینی بنانے کے لیے دماغ نے بیرونی دنیا کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہی نکالا کہ وہ دیکھے کہ اس بیرونی دنیا کا خود اس کے اپنے جسم پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کا نظریہ ہے۔ جی، جسم بھی دراصل وہ پیمانہ ہے جس پر ساری دنیا کو ماپا جاتا ہے۔ جسمانی حالت کے بغیر ہم کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سننے والوں کے لیے جاتے جاتے ایک گہرا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ ضرور پوچھیں۔ اگر ہمارے ذہن کی تمام تر شاندار سوچیں، ہماری منطق اور بیرونی دنیا کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت مکمل طور پر ہمارے جسم کی اندرونی حالت کی مرہون منت ہے، تو کیا وہ حقیقت جسے ہم بالکل آبجیکٹیو یا غیر جانبدارانہ سمجھتے ہیں محض ہمارے جسم کی ایک تشریح نہیں ہے؟ کیا وہ صرف ایک انٹرپریٹیشن نہیں ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے یہ۔ اگلے حصے میں ہم بایولوجیکل پروسیسز، ایموشنز اور فیلنگز کی گہرائی میں جائیں گے۔
یہ حصہ ہے پارٹ 3 اور آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ موضوعات پر بات کرنے والے ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بعض اوقات ہمارا دماغ کوئی شعوری فیصلہ کرنے سے پہلے ہی ہمارے اندر ایک پراسرار سا احساس پیدا کر دیتا ہے؟ ہاں، وہ جو ایک الجھن سی ہوتی ہے اندر. بالکل، ایک اندرونی آواز جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا بنیادی مقصد اینٹونیو ڈماسیو کی مشہور کتاب ڈیکارٹس ایرر کے چیپٹر 6، 7 اور 8 کو کھنگالنا ہے۔ صحیح، اور یہ بہت اہم چیپٹرز ہیں۔ ہاں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ انسان کی خالص عقل اور فیصلہ سازی دراصل ہماری جسمانی بقا اور جذبات سے کتنی گہری جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم بنیادی حیاتیاتی بقا، جذبات اور احساسات کے فرق اور سومیٹک مارکر ہائپوتھیسس پر تفصیلی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ ذرا سے کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ صدیوں سے ہمارے تعلیمی اور سماجی نظام میں یہ روایتی خیال بٹھایا گیا ہے کہ عقل اور جذبات مطلب دو بالکل مختلف سمتیں ہیں۔ جی، جیسے انہیں ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں تیل اور پانی کی طرح ہیں، جن کا آپس میں کوئی میل نہیں۔ بہترین فیصلہ وہ مانا جاتا ہے جو مکمل طور پر سرد مہر اور جذبات سے عاری منطق پر مبنی ہو، یعنی ایک مشین کی طرح سوچنا۔ ہاں، جہاں انسان ایک مشین کی طرح صرف نفع اور نقصان یا کاسٹ بینیفٹ کا تخمینہ لگائے۔ اور دیکھیں، یہی وہ پرانا اور فرسودہ تصور ہے جسے ڈماسیو کی دہائیوں پر محیط ریسرچ نے بالکل غلط ثابت کیا ہے۔ اچھا؟ جی، یہ جو روایتی تقسیم ہم نے ایک باشعور عقل اور غیر عقلی جذبات کے درمیان کھینچی ہے نا، اعصابی سطح پر یعنی ہمارے دماغ کے سٹرکچر میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مطلب بایولوجیکلی ایسا کچھ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ڈماسیو ثابت کرتے ہیں کہ جذبات ہماری عقل کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے فیصلہ سازی کے عمل کے باقاعدہ اور لازمی ستون ہیں۔ واہ! اگر ہم جذبات اور ان سے جڑی جو جسمانی کیفیات ہیں انہیں نکال دیں تو ہماری نام نہاد عقل اور منطق بری طرح سے مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ نظریہ تو اس پوری فاؤنڈیشن کو ہی چیلنج کر دیتا ہے جس پر ہم نے اپنا سارا معاشرہ کھڑا کیا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم محض ایک لاجیکل مشین نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم انسانی فیصلہ سازی اور منطق کی ان پیچیدگیوں کو سمجھیں، ہمیں اس کی بالکل بنیاد کی طرف جانا ہوگا۔ ہاں، اور وہ بنیاد چیپٹر 6 میں بتائی گئی ہے۔ بالکل، اور وہ بنیاد ہے انسانی بقا یعنی سروائیول کی جدوجہد۔ اگر ہم دماغ کے ارتقاء اور اس کی ساخت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغ کے بالکل نچلے اور قدیم حصے جو ہیں، خاص طور پر برین سٹیم اور ہائپوتھیلمس، ہاں، وہ بنیادی بقا کا کام سنبھالتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ انسان کے دماغ کے ان نچلے حصوں میں پیدائشی طور پر کچھ ایسے سرکٹس نصب ہوتے ہیں جو جسم کے اندرونی نظام کو مستحکم رکھتے ہیں، جسے ہم بیسک ریگولیشن کہتے ہیں۔ بالکل۔ اس توازن کو سائنس کی زبان میں ہومیوسٹیسس کہا جاتا ہے، اور ان کا بنیادی کام سانس لینے کے عمل کو روانی دینا، میٹابولزم چلانا اور بلڈ شوگر جیسی اہم چیزوں کی مسلسل نگرانی کرنا ہے۔ یعنی یہ سب خود بخود ہو رہا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ سارے سرکٹس کسی بھی باشعور سوچ کے بغیر مکمل طور پر خود کار انداز میں کام کرتے ہیں۔ ان کا واحد مقصد سروائیول کو یقینی بنانا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے یہ نظام ہمیشہ درد سے بچنے اور سکون حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اسے کسی پیچیدہ مشین، مثلاً ایک گاڑی کے آپریٹنگ سسٹم کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ گاڑی کی مثال؟ جی بتائیں۔ مطلب جہاں بریک اور انجن پہلے سے نصب ہیں، پری انسٹالڈ ہیں، اور باقی تمام جدید خصوصیات جو ہیں جیسے کہ کوئی نیویگیشن سکرین یا میوزک کا نظام، وہ محض ان بنیادی حصوں کے تابع ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ اگر گاڑی میں فیول نہیں ہے یا بریک کام نہیں کر رہی تو پھر میوزک سسٹم کا تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ یہ مثال اس نظام کو سمجھنے کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو گاڑی چاہے جتنی ہی ماڈرن کیوں نہ ہو، اس کا بنیادی مقصد چلنا اور رکنا ہے۔ صحیح۔ بالکل اسی طرح انسانی شعور اور عقل چاہے جتنے ہی اعلیٰ درجے پر کیوں نہ پہنچ جائیں، فطرت نے انسان کو باشعور سوچ سے بہت پہلے ہی بقا کا ایک ایسا نظام دے دیا تھا جو لاشعوری طور پر اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے۔
مطلب ہم سوچنے سے پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں؟ جی، اب جیسے جب جسم میں توانائی کم ہوتی ہے تو انسان کا شعور فوراً میتھمیٹیکل حساب نہیں لگاتا کہ کتنی کیلوریز چاہیے۔ دماغ کا نچلا حصہ خود بخود بھوک کا ایک سگنل بھیجتا ہے جو ہمیں کھانا ڈھونڈنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا رکیے، میں اس نقطے کو مزید گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے بنیادی فیصلے اسی ہومیوسٹیسس کے تحت ہو رہے ہیں تو کیا انسان کی بہت سی جدید اور مہذب حرکات دراصل اسی بنیادی بقا کی جبلت کا ہی ارتقائی روپ ہیں؟ مطلب سماجی اقدار وغیرہ؟ ہاں، جیسے دوسروں کے ساتھ ہمدردی، سماجی تعاون یا اخلاقی رویے، کیا ہم محض زندہ رہنے کی پیچیدہ شکلیں اپنا رہے ہیں؟ یہ ایک انتہائی گہرا سوال ہے اور ڈماسیو کا آرگیومنٹ بالکل یہی ہے۔ بقا کے یہ خاموش سرکٹس دماغ کے ان جدید حصوں کی تشکیل پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتے ہیں جو انسان کے سیکھنے اور تجربات سے بنتے ہیں۔ اچھا، تو نچلا دماغ اوپر والے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، یہ نچلے درجے کے دماغی حصے جو خالصتاً سروائیول کے لیے بنے ہیں وہی دراصل ہماری اعلیٰ درجے کی عقل کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ واہ! ہم جو قانون بناتے ہیں یا انصاف کا نظام لاتے ہیں ان سب کی جڑیں اسی بات میں ہیں کہ ایک فرد اور اس کے گروہ کو خطرات سے کیسے محفوظ رکھا جائے۔ صحیح، تو یہ تو واضح ہو گیا کہ بقا کا یہ خودکار نظام ہماری سوچ کی فاؤنڈیشن ہے، لیکن ایک الجھن اب بھی باقی ہے۔ جی، وہ کیا؟ جب بقا کی یہ خاموش سگنلز ہماری سوچوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کس طرح ظاہر ہوتے ہیں؟ مطلب چیپٹر 7 میں جذبات اور احساسات کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، ایموشنز اور فیلنگز۔ تو ہم انہیں محسوس کیسے کرتے ہیں؟ عام بول چال میں تو جذبات اور احساسات کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہیں سائنس اور عام بول چال میں فرق آ جاتا ہے۔ نیورولوجی میں جذبات اور احساسات دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، دونوں الگ ہیں؟ بالکل۔ جذبات یعنی ایموشنز دراصل کیمیائی اور اعصابی رد عمل کا وہ مجموعہ ہے جو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایک فزیکل ری ایکشن ہے؟ 100% فزیکل۔ جب دماغ کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے، مثلاً سامنے سے کوئی تیز گاڑی آ رہی ہو، تو وہ فوراً ہارمونز ریلیز کرتا ہے، پٹھے سخت ہو جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ جو جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں نا، یہ جذبات ہیں۔ ارے، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اگر میں اس کو ایک بصری شکل دوں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذبات وہ اصل ڈرامہ ہیں جو جسم کے سٹیج پر کھیلا جا رہا ہے؟ واہ، بالکل درست۔ ڈماسیو نے بھی جسم کو ایک تھیٹر کہا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف احساسات یعنی فیلنگز، وہ تماشائی یا ہمارا دماغ ہے جو اس ڈرامے کو دیکھ کر لطف اندوز یا خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ جسم واقعی وہ سٹیج ہے جہاں جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور احساسات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دماغ اپنے ہی جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو مانیٹر کرتا ہے اور شعوری طور پر محسوس کرتا ہے۔ یعنی دماغ دیکھتا ہے کہ دل تیز دھڑک رہا ہے تو وہ اسے خوف کا احساس نام دے دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جذبات ایک جسمانی کیفیت کا نام ہے اور احساسات اس کیفیت کا شعوری ادراک ہے۔ لیکن دماغ کے پاس ایک اور حیرت انگیز صلاحیت بھی ہے جسے ایز اف لوپ کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے اس ایز اف لوپ کے بارے میں پڑھا ہے۔ کیا یہ وہ عمل ہے جس میں دماغ جسم میں اصل تبدیلی لائے بغیر ہی پچھلے تجربات کی بنیاد پر جسمانی حالت کی محض نقل یا سیمولیشن کر لیتا ہے؟ بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر بار خطرے کی سوچ پر پورے جسم کا خون تیز ہو اور انرجی ضائع ہو، دماغ کا ایک حصہ دوسرے کو ڈائریکٹ سگنل دے دیتا ہے کہ اگر جسم میں واقعی رد عمل ہوتا تو کیسا محسوس ہوتا۔ مطلب یہ ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے۔ جی، یہ توانائی بچانے کے لیے ایک بہترین شارٹ کٹ ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر دماغ خود ہی اس ایز اف لوپ کے ذریعے نقل کر سکتا ہے تو پھر شروع سے ہی جذبات کے لیے اس مادی جسم کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دماغ اکیلے ہی کیوں نہیں یہ سب کر لیتا؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب ہمارے بچپن کی نشو و نما میں ہے۔ اگرچہ ایک بالغ دماغ نے یہ شارٹ کٹ بنانا سیکھ لیا ہے، لیکن بچپن میں اس کو سیکھنے کے لیے اصل فزیکل فیڈ بیک کا ہونا انتہائی ضروری تھا۔ مطلب پہلے جسم کا استعمال کرنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے؟ بالکل۔ جب بچہ پہلی بار گرم چیز کو چھوتا ہے یا ڈرتا ہے تو اس کے جسم کا حقیقی فیڈ بیک ہی دماغ کو سکھاتا ہے کہ یہ فیلنگ کیا ہے۔
اگر وہ باڈی سگنلز نہ ہوتے تو دماغ کے پاس یادداشت کا کوئی ذخیرہ ہی نہ ہوتا۔ صحیح، وہ جسمانی سٹیج ہی اصل فاؤنڈیشن ہے۔ یہ تو واقعی ایک حیران انگیز نظام ہے۔ اب ہم چیپٹر 8 کی طرف آتے ہیں۔ جی، سومیٹک مارکر ہائپوتھیسز۔ ہاں، اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ احساسات دراصل جسمانی حالت کا شعور ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ احساسات ہماری روزمرہ کی فیصلہ سازی، خاص طور پر ہماری عقل و منطق پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ یہ ڈماسیو کا سب سے اہم نظریہ ہے۔ سومیٹک کا مطلب ہے جسم سے متعلق اور مارکر کا مطلب ہے نشان زد کرنے والا یا ٹیگ کرنے والا۔ اوکے۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ انسان مکمل طور پر سرد مہر منطق پر یا کاسٹ بینیفٹ انالیسس پر فیصلے نہیں کرتا۔ جذبات ہمارے فیصلوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہمارے سامنے بہت سے آپشنز ہوتے ہیں تو شعوری طور پر تمام آپشنز کا جائزہ لینے سے پہلے ہی ہمارے پچھلے تجربات کی بنیاد پر ایک گٹ فیلنگ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، وہ جو ایک خودکار الارم سا بجتا ہے اندر۔ بالکل، وہ الارم ہمیں کسی خاص فیصلے کے برے نتائج سے ڈراتا ہے یا اچھے نتائج کی طرف کھینچتا ہے۔ جسمانی سگنلز ڈائریکٹ فیصلہ سازی میں شامل ہو کر برے آپشنز کو پہلے ہی فلٹر کر دیتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھوں تو کیا سومیٹک مارکرز ہمارے ذہن کے ای میل ان باکس میں موجود ایک بہترین اسپیم فلٹر کی طرح ہیں؟ اسپیم فلٹر؟ ہاں، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ یعنی فرض کریں 50 آپشنز ہیں، شعوری فیصلہ کرنے سے پہلے ہی یہ سسٹم فالتو اور خطرناک آپشنز کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتا ہے تاکہ دماغ کو سب پر سوچنا نہ پڑے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر یہ اندرونی فلٹر نہ ہو تو انسان ایک چھوٹے سے فیصلے کے لیے بھی درجنوں آپشنز کا حساب لگاتا رہ جائے اور کبھی فیصلہ نہ کر پائے۔ لیکن میں یہاں اس بات کو چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ کیا یہ جذبات ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ کار کے مقابلے میں ہوائی جہاز کا سفر زیادہ محفوظ ہے، لیکن پھر بھی لوگ جہاز میں بیٹھنے سے شدید ڈرتے ہیں۔ یہاں تو جذبات حقائق کے بالکل الٹ جا رہے ہیں نا؟ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے، اور سائنس تسلیم کرتی ہے کہ جذبات بعض اوقات غیر معقول باعث یا تعصب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ خوف ایک بہت طاقتور جذبہ ہے جو لاجک پر حاوی ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ نظام اتنا پرفیکٹ تو نہ ہوا؟ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ڈماسیو واضح کرتے ہیں کہ ان سومیٹک مارکرز کی غیر موجودگی کا نتیجہ کہیں زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ غیر موجودگی؟ کیا مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ نہیں ہوتے؟ جی ہاں، ڈماسیو نے ایسے مریضوں پر کام کیا جن کے دماغ کے اگلے حصے یعنی فرنٹل لوب کو چوٹ لگی تھی۔ اس چوٹ سے ان کا فیصلہ سازی اور جذبات کا رابطہ کٹ گیا۔ اوہ، تو کیا وہ بالکل ایموشن لیس ہو گئے؟ بالکل، ان کا آئی کیو، یادداشت سب ٹھیک تھا، لیکن وہ جذبات محسوس نہیں کر سکتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ مکمل تباہ ہو گئی۔ خالص عقل جسمانی رہنمائی کے بغیر مفلوج ہو گئی۔ مطلب وہ چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر پاتے تھے؟ نہیں کر پاتے تھے۔ وہ گھنٹوں اسی بات پر بحث کرتے کہ اپوائنٹمنٹ کس دن رکھیں یا کون سا قلم استعمال کریں، کیونکہ اندر سے کوئی گٹ فیلنگ انہیں گائیڈ نہیں کر رہی تھی۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو وجدان یا انٹویشن ہوتی ہے، کیا وہ بھی یہی چیز ہے؟ بالکل، ہم جو کہتے ہیں نا کہ مجھے وجدان ہو رہا ہے، یہ سومیٹک مارکرز دو طرح سے کام کرتے ہیں: کھلے عام یعنی شعوری احساس، اور چھپے ہوئے یعنی غیر شعوری طور پر۔ اچھا؟ جی، اور یہی غیر شعوری عمل دراصل انٹویشن کہلاتا ہے، جہاں کوئی شخص شعوری منطق کے بغیر ہی بس درست فیصلے تک پہنچ جاتا ہے۔ دماغ پس پردہ تیزی سے کیلکولیشن کر کے جسم کو ایک لطیف سا اشارہ دیتا ہے۔ واہ، یہ سب جان کر تو سوچنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو آج یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل فیصلہ درپیش ہو تو وہ جو پیٹ میں عجیب سا احساس یا گٹ فیلنگ ہوتی ہے، وہ کوئی وہم نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ کوئی وہم نہیں ہے۔ وہ دراصل دماغ کا بے پناہ پیچیدہ حسابی عمل ہے جو ماضی کے جسمانی تجربات کو استعمال کر رہا ہے۔ عقل اور جذبات ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ بہترین ساتھی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اب جاتے جاتے میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری سب سے بہترین فیصلہ سازی اور ہماری خودی یعنی سینس آف سیلف کا مکمل انحصار ہمارے اس مادی جسم کے سگنلز پر ہے، جی، تو ذرا سوچئے کہ مستقبل میں اگر انسانی شعور کو کسی مشین یا کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیا گیا جس کا کوئی گوشت پوش کا جسم نہ ہو، تو کیا وہ خالص ڈیجیٹل شعور کبھی انسانوں کی طرح عقل مندانہ فیصلے کر پائے گا؟
یا پھر احساسات کے بغیر وہ بھی ان مریضوں کی طرح فیصلہ سازی میں مفلوج ہو جائے گا؟ یہ واقعی ایک بہت زبردست اور سوچنے والا پوائنٹ ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگلے حصے میں ہم ان تھیوریز کو ایکسپیریمنٹس اور برین سٹرکچر کے ذریعے ٹیسٹ کریں گے۔ یہ حصہ ہے فائنل پارٹ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انٹونیو ڈاماسیو کی کتاب ڈیکارٹس ایرر کے آخری اور سب سے اہم حصے پر بات کر رہے ہیں، مطلب باب 9، 10 اور 11۔ بالکل، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں واقعی دماغ اور جسم کے تعلق کی ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ میں تو بڑی پرجوش ہوں اس پر بات کرنے کے لیے۔ ہاں، میں بھی۔ اچھا، بات شروع کرنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے ایک سین تصور کریں۔ مطلب فرض کریں ایک شخص ہے، اس کا IQ 160 ہے، جینیس ہے۔ صحیح۔ اس کی یادداشت بالکل پرفیکٹ ہے، ریاضی کے مشکل سوالات وہ سیکنڈوں میں حل کر لیتا ہے، لاجک میں کوئی خامی نہیں ہے اس کی، بات چیت میں بھی زبردست ہے، بظاہر وہ ایک دم پرفیکٹ انسان ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اچانک چند مہینوں کے اندر وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنی ساری جمع پونجی انتہائی بیوقوفانہ فیصلوں میں اڑا دیتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور زندگی مکمل تباہ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا دماغ جس کی ذہانت 100% درست ہو، وہ اتنے تباہ کن فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی ذہنی کمزوری نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے اچانک ایک بڑی معمولی سی صلاحیت کھو دی تھی۔ وہ خوف، ندامت یا کسی بھی جذباتی دباؤ کو جسمانی طور پر محسوس کرنے سے محروم ہو گیا تھا۔ بالکل، اور یہ جو منظر آپ نے پیش کیا، یہ نیورو سائنس کا ایک بہت بڑا معاملہ رہا ہے۔ مطلب ہم ہمیشہ یہ مانتے آئے ہیں کہ عقل اور جذبات دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دل کی نہیں دماغ کی سنو۔ ہاں، یہ تو ہم سب سنتے آئے ہیں، پیور لاجک۔ لیکن ڈاماسیو کے لیبارٹری میں جو ٹیسٹ ہوئے، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کسی کے دماغ کا فرنٹل لوب ڈیمیج ہو جائے، یعنی وہ حصہ جو جذبات پروسیس کرتا ہے، تو وہ بندہ صرف روکھا نہیں ہوتا، اس کی فیصلے کرنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو جاتی ہے۔ مطلب خالص عقل جذبات کے بغیر اندھی ہے؟ بالکل اندھی ہے۔ جذبات وہ خاموش رہنما ہیں جو ہماری منطق کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک سوال ہے۔ لاجک کا کام تو صرف ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہوتا ہے نا؟ اگر ایک بندہ جذباتی نہیں ہے تو اسے تو منطقی طور پر زیادہ کیلکولیٹڈ فیصلے کرنے چاہیے، اور سائنس صرف فلسفے پر تو نہیں چلتی۔ اس چیز کو لیب میں کیسے ٹیسٹ کیا گیا کہ جذبات کے غائب ہونے سے عقل کام نہیں کرتی؟ اچھا، اس کا جواب باب 9 میں ملتا ہے۔ محققین نے ایک بڑا زبردست طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا جسے اسکن کنڈکٹنس رسپانس کہتے ہیں۔ اسکن کنڈکٹنس مطلب جلد کے ذریعے کوئی ٹیسٹ؟ جی ہاں، یہ ہمارے آٹونومک نروس سسٹم یعنی خودکار اعصابی نظام کو ناپتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوفناک یا حیران کن چیز سامنے آتی ہے، ہمارا جسم فوراً الرٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے جلد کے مساموں میں پسینے کی ایک انتہائی مائکروسکوپک مقدار پیدا ہوتی ہے۔ اوہو، وہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی؟ بالکل، آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن اس پسینے سے جلد کے اندر بجلی گزرنے کی صلاحیت بدل جاتی ہے۔ یہ پولی گراف یا جھوٹ پکڑنے والی مشین کا بھی یہی میکانزم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعوری طور پر بے شک کچھ نہ بولیں، ہمارا جسم خاموشی سے صورتحال پر ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ 100%۔ تو تجربے میں کیا یہ کیا گیا کہ نارمل لوگوں اور ان مریضوں کو جن کا فرنٹل لوب ڈیمیج تھا، جیسے ایلیٹ، ان کو ایک سکرین کے سامنے بٹھایا گیا، ان کے ہاتھوں پر سینسرز لگائے گئے۔ صحیح۔ پھر انہیں مختلف تصاویر دکھائیں گئیں۔ کچھ بالکل نارمل تھیں، جیسے فرنیچر یا کوئی عام سا منظر، لیکن بیچ میں اچانک انتہائی خوفناک تصویر آ جاتی، جیسے تباہ شدہ عمارتیں یا شدید زخمی لوگ۔ اور ظاہر ہے نارمل لوگوں نے تو ان تصویروں پر فوراً ریئیکٹ کیا ہوگا۔ بالکل کیا۔ جیسے ہی خوفناک تصویر آتی، مشین پر فوراً ایک بڑی سپائک بنتی۔ ان کے جسم نے خطرے کو بھانپ لیا تھا اور پسینہ خارج کیا، لیکن جب مریضوں نے وہی تصویریں دیکھیں تو مشین کی لائن بالکل سیدھی رہی۔ کوئی ریئیکشن نہیں؟ کوئی ریئیکشن نہیں۔ جسم نے بالکل کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ان کا اعصابی نظام مکمل خاموش رہا۔ اچھا، یہاں ایک الجھن ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ان مریضوں کا دماغ تصویر کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا؟ مطلب اگر میں پہچان ہی نہیں پا رہا کہ تصویر میں کیا ہے تو ریئیکٹ کیسے کروں گا؟ یہی تو سب سے حیران کن بات تھی۔ ان مریضوں کا فہم بالکل ٹھیک تھا،
وہ پہچان رہے تھے۔ ایک مریض نے بعد میں بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تصویر ایک بھیانک حادثے کی ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اسے دیکھ کر برا محسوس ہونا چاہیے، لیکن وہ برا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اندر سے محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ انگریزی میں سے کہا گیا ٹو نو بٹ ناٹ ٹو فیل۔ معلومات دماغ میں ہے لیکن جسم اسے جذباتی تجربے میں نہیں بدل رہا۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے مطلب کسی عمارت میں آگ لگ گئی ہو، سینسرز نے دھواں محسوس کر لیا، کنٹرول روم میں بتیاں بھی جل رہی ہیں لیکن فائر الارم کا سائرن نہیں بج رہا۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، بالکل یہی ہو رہا تھا۔ تو مطلب عمارت کا سسٹم جانتا ہے کہ آگ لگی ہے، لیکن عمارت میں موجود لوگوں کو یعنی جسم کو کوئی ہنگامی سگنل نہیں مل رہا تو وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ بالکل، دماغ آگ دیکھ رہا ہے لیکن جسم سائرن نہیں بجا رہا تو وہ فائٹ یا فلائٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک بات ہے، ہم روزمرہ زندگی میں مطلب ہر وقت خوفناک تصویریں تو نہیں دیکھتے نا۔ ہمارا زیادہ تر وقت عام فیصلے کرنے، پیسے سنبھالنے یا لوگوں سے ملنے میں گزرتا ہے۔ کیا اس سائرن کے نہ بجنے کا عملی زندگی پر واقعی کوئی اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے ایک بہت مشہور تجربہ کیا گیا جسے آئیوا گیمبلنگ ٹاسک کہتے ہیں۔ اینٹوان بیکارا نے یہ گیم ڈیزائن کی تھی۔ گیمبلنگ یعنی جوئے کا کوئی کھیل تھا؟ ہاں، ایک ایسا کھیل جو لیب کے اندر اصلی زندگی کے خطرے، لالچ اور انعام کی نقل کر سکے۔ کھلاڑیوں کے سامنے تاش کی 4 گڈیاں رکھی گئیں، A B C اور D، اور ساتھ کچھ پلے منی دی گئی۔ مقصد تھا زیادہ پیسے کمانا اور نقصان سے بچنا۔ اور یقیناً اس میں کچھ چھپے ہوئے اصول ہوں گے جو بتائے نہیں گئے ہوں گے۔ بالکل، کھلاڑیوں کو خود سمجھنا تھا۔ اصول یہ تھا کہ ڈیک A اور B میں فوری انعام بہت بڑا تھا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ چھپا تھا۔ چند کارڈز کے بعد ایک ایسی پینلٹی نکلتی کہ سارا منافع ڈوب جاتا۔ اوہ، مطلب A اور B خطرناک تھے اور C اور D؟ C اور D میں انعام تھوڑا تھا لیکن نقصان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو لاجک کے حساب سے اگر کوئی C اور D چنتا تو طویل عرصے میں فائدے میں رہتا۔ تو جو فرنٹل لوب والے مریض تھے جن کے اندر خوف نہیں تھا اور جو پیور لاجک پر چل رہے تھے، تو انہوں نے تو لازمی A اور B ہی چنے ہوں گے کیونکہ وہاں وقتی انعام بڑا تھا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ مسلسل A اور B ہی اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ کنگال ہو گئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نقصان ہو رہا ہے لیکن اپنی اسٹریٹجی نہیں بدل سکے۔ جبکہ نارمل لوگوں نے شروع میں سب ٹیسٹ کیا، لیکن چند نقصانات کے بعد انہوں نے A اور B کو چھوڑ کر C اور D شروع کر دیا۔ لیکن مریض کیوں نہیں رکے؟ مطلب وہ نقصان دیکھ تو رہے تھے، تو کیا وہ بیوقوف ہو گئے تھے؟ نہیں، ذہانت بالکل ٹھیک تھی۔ اصل معمہ تب حل ہوا جب گیم کے دوران ان کی جلد کا ٹیسٹ لیا گیا۔ محققین نے دیکھا کہ نارمل لوگ جب چند بار نقصان کے بعد دوبارہ کسی خطرناک ڈیک کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے نا، تو کارڈ چھونے سے پہلے ہی ان کے جسم میں پسینہ ظاہر ہونے لگتا تھا۔ ویٹ، کیا پہلے ہی؟ مطلب شعوری فیصلے سے پہلے جسم ریئیکٹ کر رہا تھا؟ بالکل، اسے اینٹیسپیٹری رسپانس کہتے ہیں۔ نارمل بندے کا جسم اس کے شعور سے زیادہ تیزی سے خطرے کو پہچان رہا تھا۔ ہاتھ بڑھتے ہی جسم خاموشی سے کہتا، رک جاؤ، پچھلی بار بھی نقصان ہوا تھا۔ ڈماسیو نے اسے سومیٹک مارکر ہائپوتھیسس کہا۔ سومیٹک مارکر مطلب جسمانی نشان؟ ہاں، سوما کا مطلب ہے جسم۔ یہ ایک طرح کا فزیکل بک مارک ہے۔ جب ہم کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو جسم اس کے ساتھ ایک بری فیلنگ جوڑ دیتا ہے، جیسے پیٹ میں مروڑ یا دل کا تیز دھڑکنا۔ اگلی بار جسم پیش کی وارننگ دیتا ہے۔ واہ، تو یہ جسم ہمیں شارٹ کٹ دے رہا ہے۔ لیکن مریضوں کے کیس میں یہ وارننگ نہیں آ رہی تھی؟ بالکل نہیں آ رہی تھی۔ ان کا یہ نظام تباہ ہو چکا تھا۔ ہاتھ بڑھانے پر کوئی پسینہ نہیں، کوئی دل کی دھڑکن تیز نہیں۔ اسے ڈماسیو نے مستقبل کی دھندلاہٹ یا مایوپیا فار دا فیوچر کہا ہے۔ یعنی وہ صرف فوری فائدہ دیکھ پا رہے تھے اور آگے کا نقصان نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ جسم کا الارم ٹوٹ چکا تھا۔ ہاں جی، ان کی لاجک ایک انفینٹ لوپ میں پھنس گئی تھی۔ تو اگر یہ سومیٹک مارکرز، یہ جسمانی سگنلز اتنے ضروری ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دماغ تنہا کام نہیں کرتا۔ یہ ہمیں 10ویں باب کی طرف لے جاتا ہے کہ دماغ اور جسم کا رابطہ بہت گہرا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سوچتے ہیں دماغ ایک اندھیرے خول میں بیٹھا پوری باڈی چلا رہا ہے۔ اور یہی سوچ غلط تھی۔ ڈرماسیو چیپٹر 10 میں واضح کرتے ہیں کہ دماغ اور جسم مل کر ایک مکمل حیاتیاتی نظام یا آرگنزم بناتے ہیں۔ دماغ اکیلے نہیں چل سکتا،
ہمارے پٹھے، آنتیں سب ہر سیکنڈ دماغ کو ڈیٹا بھیج رہے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس میں انہوں نے جلد کے کردار پر بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ ہم تو جلد کو بس ایک پیکنگ سمجھتے ہیں نا، جو ہمیں کور کرتی ہے۔ ہاں، لیکن نیورولوجی میں جلد ہمارے جسم کا سب سے بڑا اندرونی عضو یا وسکس ہے۔ یہ صرف پیکنگ نہیں ہے، یہ جسم کا درجہ حرارت اور میٹابولزم کنٹرول کرتی ہے، اور سب سے اہم، یہ دماغ کو ہماری باڈی باؤنڈری کا احساس دلاتی ہے۔ باڈی باؤنڈری مطلب دماغ کو بتاتی ہے کہ میری ذات یہاں ختم ہو رہی ہے؟ بالکل، دماغ کو ریئل ٹائم فیڈ بیک ملتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ذات کا شعور ہے، سیلف اویئرنیس، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف کھوپڑی کے اندر ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے سر میں کوئی میں بیٹھی ہے، لیکن یہ تو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہماری ذات تبھی جنم لیتی ہے جب دماغ جسم کی حالت کا نقشہ بناتا ہے۔ اگر دماغ اور جسم کے سگنلز کاٹ دیے جائیں تو انسان کا شعور تحلیل ہو جائے گا۔ جسمانی حوالوں کے بغیر خالص ذہن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات اتنی گہری ہے نا۔ اگر یہ سچ ہے اور سائنس اسے ثابت کر رہی ہے، تو پھر وہ پرانے فلسفے تو زمین بوس ہو گئے جو کہتے تھے جذبات اور عقل دشمن ہے۔ اور یہی 11ویں باب کا نچوڑ ہے۔ ڈماسیو نے اسی لیے کتاب کا نام ڈیکارڈز ایرر یعنی ڈیکارڈ کی غلطی رکھا ہے۔ ہاں، رینے ڈیکارٹ، 17ویں صدی کا وہ مشہور فلسفی، اس کا تو وہ مقولہ سب نے سن رکھا ہے، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ بالکل، آئی تھنک دیر فور آئی ایم۔ ڈیکارٹ نے ذہن کو ایک غیر مادی اور پاکیزہ چیز کہا تھا، اور جسم کو صرف ایک مشین۔ اس نے کہا کہ بہترین فیصلہ وہ ہے جس میں جذبات کی ملاوٹ نہ ہو، لیکن ڈماسیو نے ثابت کیا کہ یہ بہت بڑی فکری غلطی تھی۔ تو اصل میں جذبات منطق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کو ممکن بناتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں، جب آپ نے نیا بزنس شروع کرنا ہو یا لائف پارٹنر چننا ہو تو ہزاروں آپشنز ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف لاجک سے ہر آپشن کا نفع نقصان کیلکولیٹ کریں تو سالوں لگ جائیں، ہم فیصلہ ہی نہ کر پائیں۔ ہاں، وہ جسے انالیسس پیرالیسس کہتے ہیں۔ بالکل، تو یہاں سومیٹک مارکرز ہماری مدد کرتے ہیں۔ وہ سیکنڈوں میں ہزاروں فضول آپشنز کو رد کر دیتے ہیں اور عقل کو درست سمت دکھاتے ہیں۔ ڈماسیو اسے جذبے کی تحریک یا پیشن فار ریزننگ کہتے ہیں۔ مطلب ڈیکارٹ نے کہا تھا میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، لیکن ڈماسیو کے نزدیک سچ یہ ہے کہ میں ایک جسم ہوں، محسوس کرتا ہوں، تبھی سوچنے کے قابل ہوں۔ بہت زبردست بات کی آپ نے، بالکل یہی نچوڑ ہے۔ واقعی یہ تو سوچ کے دھارے بدل دینے والی گفتگو تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارا ذہن اور جسم الگ نہیں ہے۔ ہماری منطق اور فیصلے صرف سر کے اندر نہیں ہوتے، ان کی جڑیں ہمارے دل کی دھڑکن اور جسم کے احساسات میں ہیں۔ اس سیریز کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ انسانی عقل صرف لاجک نہیں بلکہ جذبات اور جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات ضرور سوچنے والی ہے۔ دیکھیے، آج کل ہم سب سکرینز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، موبائل ہو یا لیپ ٹاپ۔ ہم اپنے جسم سے آنے والے سگنلز کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ تو کیا مسلسل ورچوئل دنیا میں رہ کر ہم اپنی فیصلے کرنے کی صلاحیت کو کمزور تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اسی مستقبل کی دھندلاہٹ کا شکار تو نہیں ہو رہے جہاں وقتی تفریح میں ہم آگے کا نقصان بھول جائیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔